لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دیں محمد والا. عزیزان محترم، 13 جمادی الاول ایک روایت کے حساب سے روز شہادت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، اور شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب زیارت سید الشہداء بھی ہے. اسی جیل میں بہرحال چند گزارشات آپ مومنین کے درمیان میں پیش کرنی ہے. بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی میں اگر ہم کوشش کریں کہ جو کہ ہمارے لیے امکان نہیں ہے کہ جن کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوں ان کی ہم کوئی توصیف یا تعریف کریں. بہرحال ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے سے جو چیزیں علماء نے بیان کی ہیں، بی بی کی زندگی کے بہت سارے ایسے زاویے ہیں کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور اسی کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی ظاہری زندگی کو بہتر کر سکیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو تو ہمیں یہاں پر ان کی اطاعت کرنی پڑے گی. اطاعت ہی شفاعت کی طرف لے کے جائے گی. انسان ظاہری زندگی میں جو ہے وہ عمل نہ کرے اور ویسا انجام پہ نہ پہنچے جیسا وہ چاہتے ہیں، ظاہر ہے انسان اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شاید کاملاً ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس راستے کی طرف بڑھیں جس راستے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے. پہلی چیز جو ان کی زندگی کے اندر سب سے بارز، سب سے روشن نظر آتی ہے وہ خدا شناسی ہے کہ خدا ان کی زندگی میں کہاں ہے اور کس طرح ہے. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی کیونکہ ان کا تعلق مادے سے نہیں ہوتا. آپ کسی کو بولیں گے کسی کے پاس اتنا یہ ہے اتنا یہ ہے تو یہ ساری چیزیں تب آپ کو نظر آئیں گی جب آپ دیکھیں گے کہ کسی کے پاس جو ہے مثلا پیسہ زیادہ ہے نظر آتا ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے، زمین زیادہ ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن معرفت جو ہے وہ مادہ نہیں ہے کہ جو آپ کو ظاہری نظر آئے. معرفت کا ادراک انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. انسان کو کتنی کس چیز کی معرفت ہے اس کے عمل سے ظہور کرتی ہے. اب اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو کون سی چیز ایسی ہے کہ ظاہری طور پر کوئی بہت ثروت نہیں ہے ان کی زندگی میں. آپ جانتے ہیں مدینہ کہ یہ شروع کے سال جو تھے وہ کوئی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھے. مال غنیمت بھی وہ جنگوں میں ملتا تھا تو اس میں لوگوں کی تعداد اور اس کے تقسیم ہونا اور ساری چیزیں ایسا نہیں تھا.
اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا دنیا کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ سب سے پہلے مال جو ہے وہ خود لے لیا جائے نعوذ باللہ، اور پھر جو ہے وہ نہ، وہ رسول ہے، جو حکم ہے، جو امر ہے، اسی طرح چیزیں جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی، بلکہ اپنی چیز بھی لوگوں کو تقسیم کر دیتے۔ مشہور ہے مولا متقیان جب جنگ سے آتے ہیں تلوار سے خون ٹپک رہا ہے تو پوچھا بی بی نے، علی کیا لے کر آئے ہو؟ دنیا مال غنیمت لے کر جا رہی ہے، سب کچھ ہے، تو علی کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی رضا لے کر آیا ہوں۔ یہ چیزیں مادے میں نہیں آپ اس کو سمیٹ سکتے، رضا الہی مادے میں نظر نہیں آئے گا، رضا الہی عمل صالح میں نظر آتا ہے کہ انسان کا عمل کیسا ہے، وہاں نظر آئے گی۔ اب یہ معرفت جو ہے خدا شناسی کی کہ خدا نزدیک کیا ہے، خدا ہمارے لیے کیا ہے، خدا کو ہم اپنی زندگی میں کہاں دیکھتے ہیں، خوب یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ بی بی کی زندگی میں سے اول سے لے کر آخر تک اپنی زندگی میں صرف خدا کے کچھ اور نہیں ہے، صرف خدا ہے۔ اور آپ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ جب شادی ہو رہی ہے کس سادگی سے ہو رہی ہے، کیا لے کر آئی ہیں وہ اپنے گھر سے، کیا دیا ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی کو، سید الانبیاء، اللہ کی وہ مخلوق جو سب سے افضل ہے، خیر البشر ہے، کائنات انہی کے صدقے میں ہے، لیکن اپنی بیٹی کو کیا دیا انہوں نے؟ مگر کیا دے نہیں سکتے تھے؟ نہیں، کیونکہ اس طرح زندگی ظاہری گزارنی ہے تاکہ کل کو یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، نہیں، کم سے کم جو زندگی، اور یہی مشعل راہ ہے۔ بی بی کی زندگی کی سادگی جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہماری شادیوں میں صرف حدیث قصہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ان سے تعلق رکھتی ہو، نہیں، اصل تو یہ ہے کہ وہ شادیاں ویسی ہوں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز معصیت نہ ہو۔ خدا شناسی کیا ہے کہ وہ کام نہ کروں جس سے خدا ناراض ہو، وہ معصیت ہے، وہ ہماری محفلوں میں، ہماری شادیوں میں، ہماری چیزوں میں نہ ہو۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب گھر ایسا تربیت یافتہ ہوگا جو گھر اس گھر کو رول ماڈل مانتا ہوگا۔ صرف مجلسوں میں اہل بیت کو ماننا کمال تھوڑی ہے، مطلب آپ کچھ اور ہوتے تو چرچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور اب یہاں محلے میں شیعہ ہیں تو آپ سنی ہیں، جو بھی ہیں، بہرحال اب آپ کی مجبوری ہے یا جو بھی کہہ لیں، بہرحال محبت ہے، لیکن آپ کہیں اور ہوتے تو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ کا گھر میں یہ لوگ کہاں ہیں، آپ کے گھر کے اعمال میں یہ کہاں ہے۔ اب یہاں بی بی کی عبادت دیکھیں کہ پروردگار اپنے ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کیسے عبادت کر رہی ہے۔ اب یہ ہمارے گھر میں عبادت ویسی ہے کیا؟ ہمارے گھروں کے اندر عبادت ویسی ہے، یا میں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ عبادت کو پہلے کرے؟ یا حجاب دیکھیں کہ جب ایک نابینا گھر کے اندر آتا ہے تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں چادر پر پہن لوں، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ تو نابینا ہے بیٹا۔ کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ خب کیا یہ محرم نامحرم کا فرق آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اپنی بچی جب 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہے اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ تمہارے لیے محرم کون ہے، کزن تمہارے لیے نامحرم ہے، یہ ساری چیزیں نامحرم ہے معاشرہ؟ اور اس سے بڑھ کر آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل، جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ محرم نامحرم ختم ہو گیا ہے۔ آپ جو دل چاہے دیکھیں، جس سے چاہے رابطہ کریں، حرام حلال ہو گیا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ انسان اپنے ظاہر کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، خوب زینت خاتون کی اس کے محرم کے لیے ہے، ایک خاتون کی زینت اس کے صرف شوہر کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ حتیٰ جوتوں کے چلنے کی آواز سے لے کر، خوشبو سے لے کر، اگر کوئی اور شخص کھنچتا ہے تو اس نے گناہ اور معصیت کی ہے۔ خوب کیا یہ معاشرے کے اندر ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی یا اپنی چیزوں کی، یا نہیں؟ جبکہ آپ ادھر دیکھیں
کہ بیوی کا خود ارشاد ہے کہ بیوی فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین، یہ سوال جو ہے وہ رسول خدا نے فرمایا، مسجد نبوی میں یہ سوال کیا کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے پایا، سب اپنی طرف مولا کائنات گھر میں گئے، گھر میں جو ہے وہ بیوی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اور جا کر مسجد میں آ کر بتایا تو کیا جواب بتایا؟ کبھی بھی فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے۔ رسول خدا نے کہا کہ اتنا بہترین، کہا کس نے دیا؟ کہا آپ کی بیٹی نے دیا ہے۔ وہ جو خلقت سے واقف ہے کہ انسان کا وجود کس طرح خلق ہے اور پھر انسان کو نقصان کس چیز سے ہے، وہی بتا سکتے ہیں نا آپ کو کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ مگر کیا آج ہم اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پریکٹیکل ہے یہ، پریکٹیکل ہماری محفلیں، ہمارے گھروں کے پروگرام، ہماری چیزیں کیسی ہیں؟ بازار میں کیسے ہیں؟ گلیوں میں کیسے ہیں؟ خوب اگر ایک مرد یہ خواہش رکھے کہ وہ نامحرم پر نگاہ کرے تو کل کو اس کی بہن بیٹی پر بھی نگاہ ہو سکتی ہے۔ مکافات عمل ہے عزیزان محترم۔ انسان جب کسی گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو یہ سوچ لے کہ کل گناہ، یہ آتش اس کے گھر میں بھی آئے گی۔ آج اگر وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ رات کو بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے تو کل اس کی بیٹی سے بھی کوئی بات کرے گا تو وہ پریشان نہ ہو کل کو، کیونکہ آپ نے خود اس ماحول کو دیا ہے۔ وہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں مگر یہ چیزیں پلٹتی ہیں انسان کی طرف۔ خوب یہاں اس گھر کو دیکھیں کہ کتنا بہترین گھر ہے عزیزان محترم۔ تیسری چیز، اس گھر کے اندر انفاق کیسا ہے، اللہ کی راہ میں کس طرح دیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں ہم بچوں کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیا کرو؟ یہاں پہلی شادی کی رات میں، پہلی ابھی شادی کا نیا لباس ہے، سائل آتا ہے اور بیوی اپنا نیا لباس جو ہے وہ دے دیتی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی دینا ہی تھا تو پرانا لباس دے دیتی۔ کہا بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں، جب آپ اپنا پیراہن دے سکتے ہیں کسی کو تو میں بھی اپنا نیا لباس دے سکتی ہوں۔ اب یہاں کیا چیز ہے، کیوں دیا جا رہا ہے، کس کو دیا جا رہا ہے، کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ صرف خدا کو، اللہ کی رضا اس گھر میں حاکم ہے۔ جو چیز حکومت کرتی ہے وہی چیز نظر آتی ہے۔ کیا میرے گھر میں اللہ کی حاکمیت ہے؟ کیا میرے گھر میں عبادت میں، نماز میں، کیا میں اذان کی آواز سن کر خدا کی طرف بڑھتا ہوں یا نہیں بڑھتا؟ اور اس گھر کے اندر آپ ساری چیزوں کو دیکھیں اور سب نے پورا گھر ایسا ہے۔ انفاق کہ جب سائل آتا ہے، جب بڑا گھر کا دیتا ہے روٹی تو سارے گھر والے روٹیاں جو ہے وہ اپنی سائل کو دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کی آیات نازل ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں معاشرے میں مشکلات ہیں، معاشرے میں فقدان ہے، منافقت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے۔ خوب یہ چوری معاشرے میں کہاں سے آئی؟ جھوٹ کہاں سے آیا؟ منافقت کہاں سے آئی ہے؟ گھر سے آتی ہے۔ جو گھر میں سیکھے گا وہی جائے گا بولے گا۔ گو کہ باہر جو معاشرے میں خرابیاں ہیں، اسکول کے اندر خرابی ہو، کالج میں خرابی ہو، آفس میں خرابی ہو، بازار میں خرابی ہو، خوب یہ خرابی بھی ہم ہی لوگ تو ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں اتر رہا، کوئی مارس کی مخلوق تو نہیں ہے یہاں پہ جو یہ سارے کام، ہم ہی لوگ ہیں۔ تو جب ہمارا بیس صحیح نہیں ہو عزیزان محترم تو ظاہر ہے پھر معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارا گھر ایسا گھر ہو کہ اس گھر پر وقت کے امام کی نگاہ پڑے تو پھر ہمیں اس گھر کو فاطمی گھر بنانا پڑے گا۔ فاطمی گھر میں پہلا جو عنصر ہے خدا شناسی ہے۔ خدا ہمارے گھر میں کہاں ہے؟ خدا کی گفتگو کہاں ہے؟ آج ہم ڈرتے ہیں کہ بچہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ خوب آپ بچے کو خدا دے دیں، بچہ کہیں بھی جائے اگر اس کے پاس خدا ہے، آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے۔ تو آپ خدا دیں، خدا تک پہنچائیں۔ اگر ایک جوان خدا تک پہنچ جاتا ہے تو وہ رات کی تاریکی میں گناہ نہیں کرتا، وہ رات کی تاریکی میں سجدے کرتا ہے۔
وہ اس سجدے کی طرف جائیں، اس عبادت کی طرف جائیں۔ رسول خدا اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار نے فاطمہ کو سلام بھجوایا ہے اور پوچھا ہے کہ فاطمہ کی کوئی آرزو ہے تو بتائیں، ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ بی بی تھوڑی دیر سوچتی ہیں، پھر بیان کرتی ہیں۔ خوب یہ معرفت ہے عزیزان محترم۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں کچھ نہیں چاہتی مگر یہ کہ میری جو توجہ ہے پروردگار کی طرف وہ اور بڑھ جائے۔ یہ چاہت کون سی چاہت ہے؟ یہ آرزو کیسی آرزو ہے کہ آج معاشرے میں پائی نہیں جاتی؟ ہم یہ دعا ہی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہماری توجہ خدا کی طرف بڑھے۔ کہاں بڑھے گی توجہ خدا کی طرف؟ کیسے بڑھے توجہ؟ یعنی اپنی زندگی کے آپ ہر کام کر رہے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، آپ کا ہر کام خدا کی طرف جانا چاہیے۔ کوئی چیز اگر خدا سے دور کرتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، توجہ یہی ہے نا۔ مگر کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، سگنل جو ہے وہ ریڈ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا، کیمرہ دیکھ رہا ہے، چلان ہو جائے گا، آپ کی توجہ کہاں ہے؟ کیمرے کی طرف۔ اور اگر آپ دیکھیں نہیں یہاں تو کیمرہ نہیں ہے، چلو گزر جاتے ہیں، کوئی چلان نہیں ہوگا، پولیس والا بھی نہیں کھڑا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ اگر رہے کہ کوئی کیمرہ ہے تو زندگی کے ہر موڑ پہ ہم کبھی بھی حدود الہی کو کراس نہیں کریں گے۔ توجہ یہی ہے۔ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیا نماز میں میری توجہ پروردگار کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں آیت اللہ بہجت کی نماز، کیسی چیخ مار رہے ہیں نماز کے اندر۔ ہمیں نماز میں رونا آتا ہے؟ نماز میں آنسو آتا ہے آنکھوں میں؟ سجدے میں آنسو آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ توجہ نہیں ہے۔ خدا کی طرف ایک لمحہ توجہ ہو جائے، انسان اس عبادت کی طرف بڑھے گا کہ تیر پاؤں سے کھینچ لیا جائے مگر احساس نہیں ہوگا۔ خوب عبادت توجہ چاہتی ہے انسان ساری زندگی گزر جائے میری طرح، انسان کی داڑھی یہاں بال سب انسان اب قبر کی طرف ہے، اور کیا کتنا جیے گا آدمی۔ لیکن انسان ایک نماز ایسی نہ پڑھ پائے کہ اسے لرزہ پیدا ہو جائے، وہ کانپنا شروع ہو جائے، تو پھر کیا کیا زندگی میں انسان نے؟ عزیزان محترم، یہ مادہ سب یہیں رہ جائے گا، یہ نام، یہ شہرت، یہ دولت، یہ لباس، یہ کپڑے، یہ برانڈ، یہ سٹوریاں، انسٹاگرام، فیس بک، سب یہیں رہ جائے گا، ادھر کچھ اور جائے گا۔ اس طرف جو جانا ہے اسے لے کر جائیں نا، صاف کریں اپنے آپ کو اندر سے۔ خدا شناسی، اصل توجہ یہی ہے کہ خدا چاہتا کیا ہے تم سے، مگر خدا کو خزانوں کی ضرورت ہے نہیں ہے عزیزان محترم۔ خدا کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم خدا کو دے؟ ہمارے پاس تو سب خدا کا دیا ہوا ہے۔ خدا صرف ہم سے بندگی چاہتا ہے کہ میں تم سے صرف بندگی مانگ رہا ہوں، بندے بنو، چاہے کچھ بھی کرو، پڑھو لکھو کھیلو کودو کام کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، بڑھائی بنو، موچی بنو، کچھ بھی بنو، ایسے کیا؟ توجہ چاہیے، توجہ۔ اصفہان کا وہ موچی کہ ایک عالم دین نے وظیفہ کیا کہ امام زمانہ کہاں ہیں، تو اس نے دیکھا، اسے اشارہ دیا گیا، دیکھا تو وہ ایک موچی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ امام اپنی نالین مبارک اس کو دے رہے ہیں کہ اس کو صحیح کر دو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں نے کسی اور کو وعدہ دیا ہوا ہے، میں پہلے اس کا کام کر لوں۔ اب وہ عالم وہاں سے کھڑا ہو کے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے ان کے برابر میں، اب اس کو تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے۔ امام نے اس کو وہی اشارے سے روک دیا، جب دوبارہ دیا پھر اس نے یہ کہا، تو اس کی حالت میں چہرے پر اضطراب آیا، تو موچی نے اس کی طرف دیکھا کہ میں جانتا ہوں امام ہے لیکن وعدہ کسی اور کو دیا ہوا ہے۔ تو امام خود فرماتے ہیں اس جیسے ہو جاؤ، وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کہاں ہیں، ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے۔ خود انسان اپنے اعمال کو ایسا کر لے عزیزان محترم کہ امام انتخاب کرے ہمارا،
کمال تو یہی ہے نا. کربلا کا درس کیا ہے؟ شب جمعہ ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے. ہمارے دل آج کربلا ہونے چاہیے، روح کربلا ہونی چاہیے. عزیزان محترم، کربلا کا درس کیا ہے؟ امام نے انتخاب کیا ہے. لوگ تو مانتے تھے امام کو، بہت سارے لوگ امام کو مانتے تھے، مگر امام نے انتخاب کیا ہے میرے ساتھ کون جائے گا. تو اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ امام انتخاب کرے. وہ کیسے کرے گا؟ پہلا اسٹیپ واجبات، انسان اپنے واجبات ادا کرے. دوسرا اسٹیپ، انسان حرام سے دور رہے. پھر آہستہ آہستہ آپ مستحبات میں اضافہ کریں گے تو خود بخود آپ کا لیول بڑھتا چلا جائے. ایک آدمی اپنے واجبات ہی پورے نہیں کر رہا، ایک آدمی اپنے گھر میں ہی صحیح نہیں ہے، ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی اور پھر مصلی میں بیٹھ کر تسبیحیں پڑھتی رہے، مفاتیح جناح اتنی پڑھے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کاغذ ہی پھٹ جائیں، تو کہاں معاملہ کھلنے والا ہے؟ معاملہ نہیں کھلنے والا. اسلام پورا پیکیج ہے. اسلام صرف ایک پیکیج نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا، ایسا کوئی نہیں ہے. شخص جو ہے وہ صدر اسلام سے کچھ عرصے کے بعد ایک عالم دین اس زمانے میں جو صحابی تھے ان کی خدمت میں کوئی شخص گیا اور دیکھا کہ بھئی ایک شخص ہے وہ گھر نہیں آتا، ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بس توبہ استغفار اور گریے اور یہ، وہ گھر والے بیچارے بھوکے ہیں کام. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو سمجھائیے کہ گھر کو دیکھے. کہا نہیں، بس آخرت ہے، قیامت ہے اور یہ سب. تو وہ صحابی جو تھے بہت بزرگ تھے، اس نے جا کر ایک صدر اسلام کا واقعہ بتایا کہ جب شروع میں مدینہ ہے تو ظہر کی نماز، ظہرین کی نماز ہو رہی ہے، تو کہا کہ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں جاتی تھی. تو کہا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو ایک چھوٹا سا بچہ نومولود ماں کے ساتھ آیا، وہ لے کر آئی. تو سورج کی ظاہر ہے ظہر کی طرف سورج اپنے جو ہے وہ موومنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اب نماز ابھی 2 رکعات ہوئی تھی تو سورج کی جو کرنیں ہیں اس بچے کے اوپر پڑنا شروع ہو گئی. جیسے ہی پڑھی بچے نے رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا. رسول خدا نے نماز کو تیزی سے ختم کر دیا بچے کے رونے کی وجہ سے. یعنی اسلام یہ ہے. تو پھر صحابی نے کہا کہ وہ بچہ جو تھا وہ میں تھا اس زمانے کے اندر. عزیزان محترم، اسلام پورا پیکیج ہے. گھر میں کوئی راضی نہیں ہے، آپ جو ہے وہ لمبی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، کیا کریں گے اس کا؟ زبان میں استغفار ہے، نگاہیں گناہ سے رک نہیں رہی ہیں، کیا کریں گے آپ؟ ذکر تو وہ ہے کہ جو پورے وجود سے ہو، نہ صرف تسبیح کے دانے پھیرنے سے ہو. تبھی ہے کہ اب لوگ ہمارے یہاں ماشاءاللہ زیارت پہ بھی جاتے ہیں، خواتین بھی زیارت پہ جاتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں، مگر پھر واپس آگے وہی سٹوری ہے. اس سے ناراضگی، اس سے ناراضگی، اس سے بغض، اس سے کینہ، اس کی برائیاں، اس کی برائیاں. یہ ہمارے ہاں نارمل ہے. یہ تو آدمی کہتے ہیں یہ کس کی زیارت کرنے گئی تھی، یہ کیا زیارت کرنے گئی؟ خود ایک طبقہ تو وہ ہے وہاں جا کے چادر پہنتا ہے، جہاز میں اترتے ہی اتار دیتا ہے. وہ چلے ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آہستہ آہستہ حجاب پہ آ ہی جائے گا. لیکن اصل تو دیکھیں، اصل یہ کہ جا کس کے پاس رہے ہیں آپ؟ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ فیشن ہے بتانے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اور جو پیش کرنا ہے تو عزیزان محترم وہیں سے آنا ہے. وہ دلوں کے مالک ہیں، وہ تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن کچھ اس کے لیے اپنی طرف سے بھی تو پلیٹ فارم فراہم کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. گھر ایسا ہو. پہلی شادی کی رات گزری، دوسرے دن مولا کائنات سے رسول خدا پوچھ رہے ہیں علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کی عبادت میں مددگار پایا. کیا ہم اپنی زوجہ کو جن کی ہو گئی ہیں، جن کی نہیں ہوئی ہیں وہ ڈھونڈیں؟ کیا ہم ان کو اللہ کی عبادت میں مددگار پاتے ہیں کہ نہیں پاتے؟ یا ایک جوان جو آج چاہتا ہے اپنی زندگی آباد کرے، یہ سارے، کیا وہ اللہ کی عبادت کے لیے مددگار ڈھونڈ رہا ہے یا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ تو یہ ہماری نگاہ بتاتی ہے کہ ہم آگے زندگی کیسی چاہتے ہیں. ایک والدین اگر اپنے بچے کے لیے جاتے ہیں، کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں یا باطن کو دیکھ رہے ہیں؟
یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں گے کہ ان کے لیے خدا ضروری ہونا چاہیے. ان کے لیے بات, جب ماں باپ خود نماز کے لیے گھر کے اندر اہتمام نہیں کریں گے تو بچے سے آپ کیا کریں گے؟ بچہ نماز پڑھے گا. جب آپ خود قرآن کھولتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئیں گے کہ بھائی والد صاحب بھی کبھی قرآن کا کھول کے بیٹھے ہوں, تو گھر پہ آتے ہیں میچ دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل میں لگے رہتے ہیں, تو بچہ بولا بھائی یہاں تو یہی سیٹ اپ ہے, ہمارے یہاں بھی پھر یہی کریں گے, ہم بھی یہی کریں گے. کیا کریں گے آپ بچے کو؟ بچے نے کبھی دیکھا ہی نہیں آپ نے تفسیر کی کتاب کھولی ہو, تفسیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کبھی آپ نے نہج البلاغہ کے ورقے پلٹے ہوں گھر کے اندر کہ بیٹا مولا کا کلام ہے, تھوڑا مطلب چلو میں سن لیتے ہیں, بٹ کھانے کی ٹیبل پہ کوئی ایک وقت کا کھانا گھر والے ساتھ کھاتے ہیں یا سب فوڈ پانڈا آرڈر کرتے ہیں؟ یہ میں ادھر سے کھا لوں, میں ادھر سے کھا لوں. ایک حد اقل ایک دسترخوان گھر والوں کا مل کے ہونا چاہیے. خوب اسلام بانڈنگ ہے. آج کا سسٹم توڑنے کے لیے لگا ہوا ہے, ہر کوئی الگ الگ ہو جائے, ہر کسی کی اپنی آئیڈینٹی ہوئی ہو تو اس میں بھی دو ہوئیتیں, ایک سامنے کی ایک چھپی ہوئی. اگر آپ ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو کوئی ایک اچھی حدیث پڑھ سکتے ہیں, کوئی کلمہ ایک کثار پڑھ سکتے ہیں, کوئی مناجات کا ایک حصہ پڑھ سکتے ہیں. شب جمعہ ہے مسجد میں ماشاءاللہ اگر دعائے کمیل ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن گھر کے اندر کیا گھر والے ایک ایک بچے کو آپ بولتے ہیں کہ آج آپ نے حدیث قصہ پڑھنی ہے, اگلے ہفتے دوسرا حدیث قصہ پڑھے گا. خوب یہ کلچر اسلامی کلچر ہے, یہ کلچر فاطمی کلچر ہے, تو کیا یہ ہمارے گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ جو بھی مسجد نبوی میں ہوتا تھا خود رسول خدا روز آ کر اپنی بیٹی کو بتاتے تھے کہ کون سی آج سورت نازل ہوئی, آیت نازل ہوئی, کیا وحی ہوا, کیا ہوا. اس کے باوجود بی بی امام حسن سے پوچھتی تھی مسجد میں کیا ہوا, اور آ کر وہ بتاتے تھے کہ آج قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی, اور یہ حالانکہ سب جانتے تھے. گھر ایسا بنایا جا رہا ہے عزیزان محترم. بچہ آتا ہے, ماں کیا کہتی ہے؟ یا قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی, اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. اب ہم اپنے بچے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ ہم تو کہتے ہیں بھاگو یہاں سے نکلو. عزیزان محترم, خوب یہ فاطمی گھر نہیں ہے. فاطمی گھر پورا پیکیج ہے. اس طرف معاشرے کو لے کے جانا ہے ہمیں, اس طرف بڑھنا ہے. بڑی بڑی باتیں, ہمارے بڑے بڑے نعرے ہیں, یہ کہ ہو جائے, وہ ہو جائے, یہ دنیا یوں ہو جائے. کیسے ہوگی جب ایک گھر ویسا نہیں ہو پا رہا؟ میں محلے میں تو اختیار نہیں رکھتا, میں گلی میں اختیار نہیں رکھتا, میں کم از کم اپنے گھر پہ تو اختیار رکھتا ہوں. گھر بھی چھوڑ دیں, اپنے وجود پہ تو اختیار ہے میرا یا نہیں ہے؟ لیکن جب میں اسی کی اصلاح نہیں کر رہا تو پھر میں انتظار کر رہا ہوں کہ وقت کا امام میرے گھر آئے گا. کہاں آئے گا؟ جانے محترم, خدا شناسی, خدا کو پہچانے. خدا نہیں ہے آج معاشرے میں, سب کچھ ہے. اگر خدا ہو جائے اور انسان کو پتہ ہو کہ کیونکہ شب جمعہ بھی ہے, محرومین کے لیے بھی ایک صلوات بھیج دیں اپنے تمام محرومین کو. اللہ صلی اللہ. کیونکہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے, انتقال کرنا ہے, دوسری طرف جانا ہے, سب کو پتہ ہے, اور پتہ ہو کہ کہاں جانا ہے, جب اس طرف جانا ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں, لڑائیاں, نفرتیں, چھینا جھپٹی کس چیز کی ہے؟ سبقت لینی ہے, آگے بڑھنا ہے, نیکی میں بڑھے. قرآن کہہ رہا ہے نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, نہ کہ دنیا کے اندر آگے بڑھو. یہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. فلانے نے مجلس بڑی کرائی ہے تو میں بھی مجلس بڑی کراؤں گا. فلانے نے نیاز اتنی دی ہے تو ہم بھی نیاز میں دیں. ہماری تو یہی بھاگ دوڑ ہے. اچھی بات ہے آپ دیں, لیکن ایک دوسرے سے مقابلہ کیسا؟ ایک دوسرے کے لیے حسد, جلن. بہو جو ہے اس کو ساس سے مشکل ہے, کسی کو اپنی نند سے مشکل ہے, کسی کو اس سے مشکل ہے. یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اور ٹی وی میڈیا جو ہے وہ اسی کو پروپوگیٹ کرتا ہے, اسی کو بنا چڑھا کے خوبصورت کر کے ہمیں دکھاتا ہے. آج آپ کے سامنے معاشرہ کس جہت پر ہے. لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا مشکل ہے. یہ تو آپ اہل بیت کے صدقے میں آ جاتے ہیں یہاں پہ بیٹھنے, ورنہ کون بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کسی کو سنتا ہے؟ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سننے کو. گھر میں بچہ ماں باپ کی نہیں سن رہا, وہ بھی بولتا ہے آپ کو کیا پتا,
نکل گیا یہاں سے نکل. قرآن کیا کہہ رہا ہے ماں باپ کے لیے؟ اف کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی کم لفظ ہوتا تو قرآن اس کو استعمال کرتا. مگر آج بچے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، کس طرح معاشرہ فشار کا معاشرہ خود ایک ایکسٹرنل جیو پولیٹکس، اکنامیکل سچویشن، ہیڈلز. خب یہ بہرحال دنیا کا سسٹم ہی ایسا ہے. یہ انسان کے اندر ایک اضطراب پیدا کر رہا ہو. یہ اضطراب پھر انسان کے گھر میں نظر آتا ہے. گھر میں آیا سکون ہونا چاہیے. قرآن جہاں زوج کو پیئر کی بات کرتا ہے، کپل کی بات کرتا ہے، تو کہتا ہے ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث بنے. مولا کائنات گھر میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب میری نگاہ فاطمہ پر پڑتی تھی تو میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے. گھر ایسا ہونا چاہیے نا کہ جب شوہر گھر آئے تو غم دور ہو جائیں. یہاں تو بیچارہ گھر آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ گھر آئے گا تو غموں میں اضافہ ہی ہونا ہے. تو کہتے ہیں جتنی دیر میں جاؤ اتنا ہی اچھا ہے. یہ دوسری طرف شوہر ایسا ہے، باپ ایسا ہے، بچے کہتے ہیں اللہ کرے دیر سے آئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اولاد کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے. اگر آپ کی اولاد سے دوستی نہیں ہے تو پھر کوئی اور اس کا دوست بنے گا اور پھر یہ خراب ہو جائے گا. خوب دونوں طرف ایسا ہونا چاہیے، شوہر کو بھی، بیوی کو بھی. اس کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے. صدر اسلام کی کتنی مثالیں ہیں جانے محترم. شروع کے واقعہ ہے کہ شخص کام سے مدینہ سے باہر جاتا ہے، واپس آتا ہے، رات کا وقت ہے، زوجہ کھانا پکاتی ہے، کھلاتی ہے، سوتا ہے. صبح جب اٹھتا ہے مسجد نبوی جانے کے لیے تو زوجہ اس سے کہتی ہے کہ اگر کوئی امانت دے اور امانت واپس مانگ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کو واپس دے دینی چاہیے. کہا جو اللہ نے ہمیں امانت دی تھی، یعنی جو اولاد، وہ اللہ نے واپس لے لی ہے. وہ کل آپ کے آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. تو آپ جائیے اور پھر رسول کے ہمراہ لوگوں کو لائیے کہ بچے کو دفنا دیں اس کا. اب یہ خاتون ہے کہ شوہر آیا ہے، مطلب اس کو نہیں تربیت. پھر رسول خدا کو بلایا، بتایا تو رسول خدا نے خاتون کے اس کردار کو دیکھ کر بشارت دی کہ خدا تمہیں اولاد دے. اور پھر وہ بیٹا پیدا ہوا اور بیٹا وہ حضرت علی کی رکاب میں شہید ہوا ہے جا کے. خوب یہ کوالٹیز. یہاں تو شوہر ابھی گھر سے باہر نکلتا نہیں ہے تو کال آ جاتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب آج کل جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت زیادہ ہے. فری کی کالیں ہیں، واٹس ایپ کی، کیا کرے آدمی. وزان محترم خوب بردباری معاشرے کے اندر مستحکم ہونا اسلام یہی سکھاتا ہے. کتنی خواتین کا مستقیم اور غیر مستقیم قرآن کے اندر ذکر ہے. کیسی خواتین ہیں کہ پروردگار جب ان خواتین کا ذکر کرتا ہے تو 3 طرح کے کردار جو ہے وہ اسلام قرآن جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. بہترین مرد، خراب عورت. حضرت لوط کی زوجہ بہترین مرد ہیں لیکن زوجہ کیسی ہیں؟ صحیح بہترین خاتون، خراب مرد. حضرت آسیہ اور فرعون. قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون کی زوجہ کو دیکھو کیسی ہے کہ اس جگہ پہ بھی توحید پرستی ہے اور خدا کی بارگاہ میں کہہ رہی. قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار مجھے تو جنت میں گھر دے. کیا کردار پایا حضرت موسیٰ، اولیاء خدا کی تربیت کی ہے. اور اسی طرح بہترین مرد اور بہترین خاتون. خود رسول خدا حضرت ختیجہ، خود مولا کائنات بی بی سیدہ، خود کیسے بہترین یہ ہستیاں ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ. اس 4 چوب سے باہر زندگی نہیں ہے زانے محترم. ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اور ہر چیز الہی جو ہے وہ سسٹمیٹک ہے. وہ کوئی بھی چیز باہر اس سے سسٹم سے نہیں ہے. اگر کسی چیز کے لیے حدود معین کیے گئے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے.
اگر حجاب کہا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، گوہر ہے، اس کو چھپا کے رکھنا ہے۔ اگر کچھ چیزوں کی حدود معین ہے تو یقیناً خدا جانتا ہے کہ انسان کہاں تک گمراہ ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، خوب ہم اس دور میں کہ جو ظاہری طور پر بہت ترقی یافتہ دور ہے، لیکن اس دور کے اندر انسانیت کم ہو گئی ہے، انسان مشین بنتا جا رہا ہے، احساسات ختم ہو گئے، جذبات ختم ہو گئے، ہر چیز مشین کی طرح ہے۔ میں بھی صبح اٹھتا ہوں، شام کو صبح جاؤں گا، یہاں جاؤں گا، ایک مشین ہے۔ اس مشین کے اندر اگر کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ اخلاق ہے۔ یہ کردار اگر سنور جائے تو یہ نسل جو ہے وہ بچ جائے گی، اور یہ بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس نسل کو بچائیں کہ جو امام زمانہ کا سپاہی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جب وہ انقلاب کی باتیں کرتے تھے، انقلاب لانے کی کوشش جو بھی کرتے تھے اس زمانے میں، تو امام سے پوچھا آپ کی فوج کہاں ہے؟ تو امام خمینی بولا ماؤں کی گودوں میں ہے، یعنی ایسی مائیں ہیں کہ جنہوں نے اس نسل کی تربیت کرنی ہے۔ وہ ماں چاہیے جس کے بطن سے ایسے فرزند پیدا ہوں۔ پھر آپ کے سامنے انقلاب آیا، اور جو 8 سال جنگ رہی اس میں کتنی عمر تھی لڑنے والوں کی؟ 13 سال، 14 سال، 15 سال۔ خوب یہ کمال گھر سے آتا ہے۔ بڑے بڑے آپ دیکھیں علماء، ہمیں ان کی والدہ کو نام نہیں پتا، لیکن گمنام مائیں ہیں جنہوں نے ان بچوں کی تربیت کی ہے۔ آج بھی معاشرے میں اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو یہ ان ماؤں کا کمال ہے۔ شیخ مفید بہت بڑے ظاہر ہے آپ عالم دین، ماں دیس فول سے جب نجف آئیں تو نجف کی خواتین نے، عرب نے ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے بولا اپنے بیٹے سے کہ میرے ہاتھ کیوں چوم رہی ہیں؟ اب وہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے چوم رہی ہیں۔ کہا کہ کیونکہ آپ ہر وقت وضو میں رہتی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، اس لیے آپ کا ہاتھ چوم رہی ہیں۔ کہا تو بہت ساری خواتین تہجد پڑھتی ہیں، ان کے ہاتھ کیوں نہیں چوم رہی؟ کہا آپ زائر ہیں، زیارت پہ آئی ہیں۔ کہا بہت ساری خواتین ہیں، وہ والدہ بھی ایسی تھی۔ جب بہت انہوں نے دیکھا کہ کوئی بات بن نہیں رہی ہے تو کہا میری وجہ سے چوم رہی ہیں۔ تو کہا کہ تم کون ہو؟ مگر تم ایک عام آدمی نہیں ہو اللہ کے۔ تربیت، عزیزان محترم، تربیت، خدا کی بندگی کی تربیت دیں ہم۔ اور ہمارا سسٹم آج ایجوکیشن کا کیا بنا رہا ہے؟ آج بچہ اسکول جاتا ہے، اس کو نمبر چاہیے، اس کو گریڈ چاہیے، اسی کی دوڑ میں ہے۔ A1 گریڈ لائے گا، 90% مارکس لائے گا، 100 لے آئے، فلانا لے آئے، فلانا لے آئے۔ وہ اسکول کا سسٹم بھی ایسی ہے۔ اور یہ بننے کے بعد کیا کرے گا؟ میٹرک اتنے نمبر سے پاس ہو جائے، انٹر اتنے میں سے پاس ہو جائے، یا او لیول اے لیول ہو جائے، پھر یونیورسٹی میں چلا جائے، یونیورسٹی سے یہ ڈگری لے لے، ڈگری کے بعد کیا کرے گا؟ وہ غلام ہے، غلام در غلام۔ اس پورے سسٹم میں انسانیت کردار کدھر ہے؟ بیٹا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، فلانا بننا ہے، کمپیوٹر بننا ہے، IT بننا ہے، اسپیشلسٹ بننا ہے۔ انسان بننے کا فارمولہ کس کے پاس؟ کیا ہم اپنے بچے کو انسان بنانے کے لیے بیٹا ڈاکٹر بنو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر 5 دن تمہارا کلینک ہو تو ایک دن کسی غریب علاقے میں بھی کلینک کھولنا، کسی گاؤں دیہات میں بھی جا کے فری میں علاج کر دینا۔ خوب انجینئر ہوں میں، بہت بڑی کمپنی میں کہیں کام کرتا ہوں، تو میں اپنی اس فیسلٹیز کو کسی اپنے محلے میں دے دوں۔ کتنے آپ کے ماشاءاللہ سوسائٹی کمیونٹی کے بچے انجینئر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی، ظاہر ہے عرصے سے پڑھتے بھی ہیں، اچھے بچے ہیں، اسکول بھی بہت نامور اسکول ہیں، پتہ نہیں اب ان کا کیا لیول ہے، پہلے تو اسکول بہت ہائی لیول کے تھے یہاں کے۔ لیکن کیا ان لوگوں نے جو بھی گئے کبھی محلے کے بارے میں سوچا؟ محلے کی سڑک صحیح کر دیں، گلی صحیح کر دیں، روشنی صحیح کر دیں، یہ فلانی صحیح کر دیں، کون سوچتا ہے؟ تربیت، انسانیت نہ سکھائی جائے تو مادہ پرست ہے۔ انسان کو ظاہری چیزیں ہوں تو انسان تو بس صرف اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، اسے دوسرے سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے ہمسائے سے کوئی غرض نہیں ہے، دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ اور یہ گھر کیسا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے اللہ صلی اللہ، امام فرماتے ہیں کہ میں نے رات کی تنہائی میں اپنی ماں کو
40 ہمسایوں کے لیے دعا کرتے دیکھا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں حد اقل کم سے کم دعا، کیا میں اپنے نیبرز کے لیے دعا کرتا ہوں؟ کیا میں رات کو، خدا مجھے توفیق دے، 40 لوگوں کے نام مغفرت میں اپنے محلے والوں کا نام لیتا ہوں؟ پھر میں کیا دے رہا ہوں معاشرے کو؟ ہماری ذمہ داری ہے جانے محترم، معاشرے کو افراد کی ضرورت ہے۔ یہ افراد تبھی دیے جائیں گے جب ہم خود خدا سے کنیکٹ ہوں گے، خدا سے رابطہ کریں۔ یہ دنیا ایک دن سمیٹ دی جائے گی، القاریات و ملقاریات، کچھ بھی نہیں بچے گا، سب روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے گا۔ کوئی چیز بچے گی تو انسان کا عمل ہے بس۔ زندگی میں انسان بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، یہ بنا لے وہ بنا لے۔ اچھا ہے حلال رزق کمانا، اچھا گھر بنانا، اچھی زندگی گزارنا بری بات نہیں ہے، لیکن انسان اسی بھاگ دوڑ میں شداد 300 سال لگے جنت بنانے میں، لیکن جیسی جنت کے دروازے پر پہنچا دیکھا ایک جوان نظر آیا، کہا تم کون ہو؟ پہلے کبھی تمہیں دیکھا نہیں ہے۔ کہا میں ملک الموت ہوں، میں روح قبض کرنے آیا ہوں۔ کہا مجھے اتنا تو وقت دو، میں تھوڑا اندر چلا جاؤں، 300 سال لگے۔ وقت نہیں ہے۔ جب امر الہی آ گیا تو ایک پاؤں گھوڑے کی زین میں تھا اور ایک ہوا میں تھا، روح قبض ہو گئی۔ ہم سب نے مرنا ہے۔ کون کسی نے کہا کہ وہ نہیں مرے گا؟ کتنے لوگ پچھلے سال میں ہم نے خود دفنا دیے ہوں گے، کتنے ہمارے اب رشتہ دار، کسی کے والدین چلے گئے، کیا لے کے گئے؟ اور کیا کبھی ہم نے ان کے بارے میں سوچا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ یہاں سے دوسرے شہر جائیں، زیارت پہ جائیں، اللہ ہم سب کو شب جمعہ ہے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، ہم جائیں، آپ جائیں، وہاں ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں، کچھ حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بندہ فون کرتا ہے، گھر میں رابطہ کرتا ہے کہ بھائی یہ چیز ختم ہو گئی ہے بھیج دیجئے، یا آپ خود پوچھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ قبر سے کسی نے آگے بتایا کہ ہمیں کس چیز کی کمی ہے وہاں؟ صرف وہ روایات اور آیات اور علماء کے واقعات ہیں، ورنہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ ہمارے ہمیں لوگ ملتے رہتے ہیں، تھوڑے لوگ جن کو اللہ فرصت دیتا ہے کہ جاؤ بتاؤ یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ آیت اللہ مہاراشی نجفی کے مشہد قم المقدس میں ان کا مرقد مبارک ہے، 70 سال بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے اللہم صلی علی محمد، بی بی کے پہلے ظاہر رہے ہیں۔ ان کے والد محترم خود بڑی شخصیت تھے، کچھ مرد ان کا جب انتقال ہوا تو تھوڑا وقت لگا، کہتے میں نے خواب میں دیکھا محرم میں سید الشہداء میں ہوں، تو دیکھا میں نے بابا وہاں تشریف لایا، تو میں نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، آپ آئے نہیں خواب میں؟ کہا کہ میں پھنسا ہوا تھا۔ اتنی بڑی ہستی، کہا کہتا وہ نجف میں کسی دکان سے کچھ معاملہ کیا تھا، اس کو پیسے نہیں دیے تھے، میں اسی معاملے میں پھنسا ہوا تھا، تو جاؤ فلانی دکان کے پاس دیکھو کیا دینا اس کو دو۔ ابھی ہر کسی کو پرمیشن نہیں ملتی کہ کوئی آگے بتائے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں میں دکان پہ گیا، میں نے اس سے کہا، اس نے والا اوپر پرچیاں رسیدیں پڑی ہوئی، جا کے دیکھو، مجھے تو خود یاد نہیں ہے۔ رسیدیں دیکھی تو ایک رسید میں ان کے والد کا نام تھا، اتنے 17 درہم یا دینار تھے، خالی کچھ بھی نہیں تھا، مگر معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ ہمیں خود احساس ہے ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے، کسی کی نماز باقی ہو، کسی کا روزہ باقی ہو، کسی کوئی اور چیز لین دین باقی ہے، کیا ہم اس کو دور کرتے؟ کوئی بھی نہیں آئے گا جانے موت، میں بھی مر جاؤں گا، میری قبر میں کس نے آنا ہے؟ اکیلا ہے آدمی۔ بہتر یہ ہے اپنی قبر کی روشنی خود لے جائے۔ یہاں تو تھوڑا سا سفر لمبا ہوتا ہے تو پاور بینک موبائل سے موٹا ہاتھ میں ہوتا ہے کہ یہ چارج ہوتا رہے، یہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو جانے محترم برزخ میں کیا کریں گے؟ کون سا پاور بینک لے کے جائیں گے؟ تو کچھ لے کے جائیں جو وہاں پر بھی چارج رکھے۔ اور سب سے عظیم چیز رابطہ ہے، جس کا اہل بیت سے رابطہ ہو گیا،
وہی بچا سکتا ہے۔ ایک خاتون کہ جن کو موت کے بعد کا تجربہ ہوا، بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کو آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے، کوما، حادثہ، ایکسیڈنٹ، تھوڑی دیر کے لیے روح برزخ میں چلی جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں دوڑ رہی ہوں عالم برزخ میں، دوڑ رہی ہوں، میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے ہیں، میں بالکل دیوار پہ پہنچ گئی، یعنی ادھر جگہ نہیں ہے اور پیچھے بھیڑیے ہیں۔ اچانک سے میرے وجود سے وہ آواز نکلی جو دنیا میں میرے وجود سے نکلتی تھی، اور کیا تھی؟ یا حسین۔ جیسے ہی میں نے یا حسین کہا تو دیوار سے ہاتھ آیا اور مجھے لے کر چلا گیا۔ جب اس دنیا میں پریکٹس نہیں ہو یا حسین کی تو کہاں حسین آئے گا؟ عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے۔ آج سب انبیاء، ائمہ، اولیاء کربلا میں ہوں گے، لیکن یہ ایک روایت ہے خود امام حسین کہاں ہوں گے؟ مدینہ کے اس گمنام جگہ پر جہاں ماں کی ٹوٹی ہوئی قبر ہوگی۔ یوں تو ماں بھی شب جمعہ کربلا آتی ہے، لیکن آج امام نے کہا ہوگا ماں آج آپ نہ آئیں، آج ہم خود آئیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی تاریکی ہوگی قبر میں۔ ایک امام حسین اپنا حرم دیکھتے ہوں گے، کتنی روشنی ہے میرے حرم میں، اور ایک ماں کی قبر ہے جس کا نشان بھی نہیں ہے۔ عزاداران، اس سے اور کمال، کسی کو قبر کا نہیں پتا بی بی کی، کسی کو نہیں پتا سوائے امام۔ تو آج یہ پورا گھر جمع ہوگا، آج بی بی زینب بھی موجود ہوں گی، امام حسن بھی موجود ہوں گے، ام کلثوم بھی ہوں گی۔ آج یہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھے ہوئے گریہ کناں ہوں گے۔ عزاداران محترم، آخری ایام ہیں، رسول خدا مریض ہیں، بی بی اپنے بابا کے سرہانے بیٹھی ہیں۔ بیٹیاں باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں وہ یہ جانتے ہیں، باپ سے بیٹیوں کو اور بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ آخری وقت میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت کرنی ہے۔ بی بی نے کہا مریض ہیں، ابھی ممکن نہیں ہے، پھر کبھی بعد میں آنا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ دق الباب ہوا، کہا کون ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا میں نے کہا نا حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری دفعہ پھر دروازہ کھٹکھٹا، ایسے میں رسول نے کہا فاطمہ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا ملک الموت ہے، آپ کے ادب میں، آپ کے احترام میں اجازت کے بغیر نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ، آپ زندہ ہیں تو ملائکہ بھی اجازت لے رہے ہیں، آپ کے جانے کی دیر ہے، امت اجازت نہیں لے گی، نہ صرف آئے گی بلکہ جلا دے گی۔ بس عزاداران محترم، وہ پرانے زمانے میں رواج ہوتا تھا نا، جس کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے لوگ چولہا نہیں جلاتے تھے۔ ابھی گاؤں دیہاتوں میں یہی رسمیں ہیں، چولہے نہیں جلتے تھے۔ نہ جانے دور سے مدینہ والوں نے دیکھا ہوگا، ان کے تو گھر میں ابھی جنازہ ہوا ہے، ان کے گھر سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے؟ اگر یہ نہیں پتا کہ یہ تو دروازہ جلا دیا گیا۔ بس عزاداران محترم، در و دیوار میں آ گئی۔ میں مصیبت نہیں پڑھ پاؤں گا آپ کے لیے، سخت ہے، بہت سخت ہے۔ مقتل میں پورا باب ہے،
جس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی جگہ پر ضربتیں لگی. بہت سخت ہے عزاداران محترم. بس اتنا ہے کہ جب در و دیوار میں آئی حضرت محسن شہید ہو گئے. بیوی بے ہوش ہیں، امام علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے گئے. بیوی کو ہوش آیا، کہا فضا ابو الحسن، کہا لے گئے. کہا میری چادر لاؤ. اس حالت میں بھی بیوی نے اپنی چادر پہنی. اللہ اکبر. ہم بیان کرنے سے مصیبت کو قاصر ہیں. عزاداران محترم، مدینہ کی گلیاں ہیں، ابو الحسن کو لے کر جا رہے ہیں. بیوی نے امام کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ امامت کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ان ظالموں لعینوں نے تلوار کے غلاف سے ان ہاتھوں پر جن پر رسول برسا دیتے تھے ایسے ضربتیں لگائی ہیں کہ میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ یہی ضربتیں شہادت کا باعث بن گئی. بس عزاداران محترم، اس شب آئی بی بی علی کو وصیتیں کرتی ہے. حضرت علی سے کہتی ہے کیا میں نے آپ کے حق میں کبھی کوئی خیانت تو نہیں کی؟ علی کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا کیسی باتیں کرتی ہے. جیسے ہی آنسو ٹپکے بی بی نے اپنے بازوؤں کو آگے کیا. کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کی آنکھ کا آنسو زخموں کو شفا دیتا ہے. ارے سیدہ، یہ کون سا زخم ہے جو ابھی تک صحیح نہیں ہوا؟ ارے جب رات کی تنہائی میں وہ علی جسے کوئی چیز ارے چیخ مارتا ہے، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فاطمہ نے نہ جانے کون کون سے زخموں کو چھپایا ہے. بس عزاداران محترم، ارے وہ رات آ گئی، کفن دے دیا گیا. علی کا دل اداس ہے، ارے آسان نہیں ہے. صدقہ لو، علی کے لیے بہت مشکل تھا. جب یہ خبر پہنچی تھی علی کو، علی منہ کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار تجھے ان بہتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ، تجھے سیدہ کا واسطہ، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں حاضرین میں سے جنہوں نے التماس دعا کی ہے، پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما.
پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں پروردگار انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، ہمیں آپس میں متحد اور اتحاد کے ساتھ امام کے ظہور کا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما، حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، صلوات بیت محمد۔